نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے لوگ نام بتائے دیتے ہیں۔ کالم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ پچھلے ہفتے وزارت خارجہ کے ایک افسر پر کالم کیا لکھا کہ ملک و بیرون ملک سے بے شمار قارئین نے پاک دھرتی کے اس ہیرے کا نام پوچھا جس نے غربت کی کوکھ میں رہ کر تعلیم حاصل کی اور پھر CSS کر کے شاندار خدمات انجام دے رہا ہے۔ کالم کی طوالت کے خوف سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، پہلے وہ باتیں، پھر کام اور پھر نام۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کلاس میں اول آتا تھا۔ کالج کے دور میں وہ مچھروں والی جگہ بھینسوں کے باڑے میں سوتا تھا لیکن کلاس میں CR تھا۔ وہ اساتذہ کو پیریڈ میں لیٹ نہیں ہونے دیتا تھا۔ کالج کے کئی لیٹ آنے والے ٹیچر اس سے نالاں تھے مگر وہ اس ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا موقف تھا کہ جب اساتذہ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں تو انہیں پڑھانا بھی چاہیے۔ ان اساتذہ نے سارا غصہ پریکٹیکلز کے وقت نکالا اور اسے بہت کم نمبر دے کر صرف پاس کیا۔ دوران تعلیم اس نے نوکری کے لیے کوشش کی مگر ناکام رہا کہ سفارش ہی نہیں تھی۔ اس نے پرائمری اسکول کا ٹیچر بننا چاہا تو ناکامی ملی، پھر ہائی اسکول کا استاد بننا چاہا مگر یہاں بھی کامیابی نہ مل سکی۔ ان ناکامیوں کے باوجود اس نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا۔ جب وہ کالج سے یونیورسٹی گیا تو داخلہ فیس کے لیے 250 روپے نہیں تھے۔ والد سے کہا تو انہوں نے کہا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس 250 روپے نہیں ہیں۔ باپ کا جواب سن کر اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پڑھنا ہے۔ بیٹے کا تعلیمی شوق دیکھ کر باپ نے 250 روپیہ مجبوراً سود پر لیا اور بیٹے کو داخلہ فیس دے دی۔ مگر صرف 250 روپے سے کام کیسے چلتا؟ یہاں تو ہاسٹل میں رہنا تھا اور تعلیمی اخراجات بھی تھے۔ اس نے اس کا بھی حل نکالا۔ وہ سیدھا یونیورسٹی کی مسجد کے امام کے پاس گیا، اسے کہا کہ رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ امام مسجد نے اس شرط پر رہنے کی اجازت دی کہ اسے کچھ بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ خیر رہائش مل گئی مگر کچھ عرصے بعد اس نے یونیورسٹی کے طلباء کے لیے سائنس لیبارٹری کی اشیاء کا مطالبہ کر دیا۔ وائس چانسلر کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا یونیورسٹی کی سینٹرل مسجد میں رہتا ہے تو VC بہادر کا اختیار جاگا۔ اس نے امام مسجد کو بلوایا اور کہا کہ اس لڑکے کو فوراً نکال دو ورنہ تمہاری نوکری ختم۔ امام مسجد نے نوکری بچائی اور اس لڑکے نے بھی کہیں اور بندوبست کر لیا۔ وہ 3 برس یونیورسٹی میں پڑھا۔ ان 3 برسوں میں وہ صرف دوپہر کا کھانا کھاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کام شوق سے کرتا تھا۔ اس کی غربت 3 وقتوں میں صرف 1 وقت کے کھانے کی اجازت دیتی تھی۔ اس دوران اس کا وزن ہمیشہ 45 سے 48 کلو کے درمیان رہا۔ وزن خاک پورا ہوتا، جب کھانا ہی 1 وقت ملتا ہو تو انڈر ویٹ ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ ان 3 برسوں میں 1 وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس دوپہر کے کھانے کے پیسے بھی نہ تھے۔ جب ہر طرف بیچارگی نظر آئی تو وہ اپنے خدا کے حضور پیش ہوا، اللہ سے نوکری مانگی۔ قدرت نے مہربانی کی تو اگلے ہی دن کوئی شخص اسے ڈھونڈتا ہوا آیا، یوں اسے نوکری مل گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ نوکری چھوڑ دی کہ مالکان کرپشن سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر اخبار نکالا، پیسے ختم ہوئے تو انگریزی زبان سکھانے کے لیے لینگویج سینٹر بنا لیا، ساتھ ہی یونیورسٹی میں انگریزی ادب میں داخلہ لے لیا۔ اب اس کی 4 ڈیوٹیاں تھیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنا، لینگویج سینٹر کو کامیابی سے چلانا، یونیورسٹی میں خود پڑھنا اور اس کے بعد CSS کی تیاری کرنا۔ اس کا یونیورسٹی میں شعبہ انگریزی کے سربراہ سے اختلاف ہوا۔ اس کا موقف تھا کہ انگریزی کے استاد ہمیں ہفتے میں صرف 1-2 دن پڑھاتے ہیں، پورے 6 دن کیوں نہیں پڑھاتے؟ وائس چانسلر کچھ نہ کر سکا تو اس لڑکے نے گورنر سندھ معین الدین حیدر کو خط لکھ دیا۔ گورنر کی مداخلت کے بعد شعبہ انگریزی کے اساتذہ نے پڑھانا تو شروع کر دیا لیکن شعبے کا سربراہ اس لڑکے کے خلاف ہو گیا۔ اس نے بڑی خاموشی سے فیڈرل سروس کمیشن کے چیئرمین کو خط لکھا کہ فلاں فلاں نام کے لڑکے نے CSS کا امتحان دیا ہے مگر وہ سندھو دیش کا حامی ہے اور جے سندھ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے تحریری امتحان پاس کیا۔ انٹرویو کے وقت سارے سوال ہی GM سید، سندھو دیش اور جے سندھ پر کیے گئے۔ وہ حیران تھا کہ مجھے یہ سوال کیوں کیے گئے۔ خیر وہ کلیئر ہو گیا مگر اس کا گروپ انفارمیشن آیا، لیکن اس کی خواہش فارن افیئرز تھی۔ اس نے دوبارہ امتحان دینے کا سوچا۔ اس دوران وہ آرمی پبلک کالج بنو عاقل میں لیکچرار بھرتی ہو گیا۔ اس نے وہاں ایک بریگیڈیئر کو یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے سربراہ کی طرف سے لکھے گئے خط کا قصہ سنایا تو فوجی سیدھا ہو گیا۔ اس نے اس پروفیسر کو بلا کر پوری طرح چابی دی اور کہا تم نے پنجابیوں کو بدنام کیا ہے،
تم ایک غیرت مند اور محب وطن سندھی کو غدار ثابت کرنا چاہتے ہو. تم سے اس کی ذہانت برداشت نہیں ہوئی. اس چابی کے بعد پروفیسر نیا خط لکھنا بھول گیا. اس نے دوبارہ CSS کیا اور اس مرتبہ اسے کسی نے سندھو دیش کا نہ پوچھا. کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ جے سندھ کون سی جماعت ہے. اب کی بار وہ اپنے پسندیدہ گروپ میں آ گیا. اس نے دفتر خارجہ کو جوائن کیا تو ڈومیسائل کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ابھی تو ادھوری باتیں مکمل ہوئی ہیں. اگلے کالم میں اس مرد مجاہد کے وہ کام لکھوں گا جو اس نے وطن کی محبت میں کیے. ساتھ ہی اس کا نام بھی بتا دوں گا. فی الحال افتخار عارف کا یہ شعر پیش خدمت ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا. اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے.